अस्सलाम वालेकुम अहबाब। बानो कुद्सिया साहबा का एक खूबसूरत अफ़साना समाअत फरमाइए। अफ़साने का उन्वान है एक दो और तीसरा वो। माई हाजरा ने हाथ की हथेली पर कुछ गुलाब की पत्तियां डाली, फिर ज़ोर की फूंक मारकर उन्हें उड़ा दिया। एक दो सुर्ख पत्तियां हथेली पर रहीं। गौर से इनको देखते हुए माई ने कहा, लो जी, इस बार इतवार ही राजा इतवार ही वज़ीर, सारा साल खूब बारिश होगी, चावल कनक गंदा कपास की कमी नहीं, पर काले रंग को हारी रहे, माश कोदा तिल लोहा इनकी कीमतों में कम कम हुए जाए। सफ़ेद रंग का कपड़ा सस्ता, काले रंग का महंगा। धातों के व्यापारी खुश, केसर हल्दी कसम लौंग जावित्री बेचने वाले रोएं। माई हाजरा साल भर में होने वाली फसलों का बयान तफसील से करती चली तो उसकी चादर का खोना खींच कर अब्दुल करीम बोला, माई जी, अम्मा फूलवारी, मुझे फसलों से क्या लेना देना, अच्छी हो या बुरी, मुझे अर्जानी गिरानी से क्या, मंदा हो के हुन बरसे, हमें बड़े गोदाम से कोई ताल्लुक नहीं। माई फूलवारी ने आंखें खोले बगैर बड़े जलाल से कहा, हक अल्लाह, कभी ये हुआ कि जाट होकर धरती से नाता टूटे, कभी ये हुआ कि माँ बनकर औलाद भूले, कभी ये देखा मर्द होकर औरत से नाता टूटे। मैं जाट नहीं हूँ माँ जी, गुज्जर हूँ गुज्जर। पहले बहुत गाय भैंसें थी मेरे बाप के ज़माने में, अब सिर्फ 3 भैंसें हैं और एक गाय। इनका दूध ड्रमों में डालकर लाहौर ले जाता हूँ। गर्मी हो तो डर लगा रहता है कि कहीं रास्ते में दूध ना फट जाए, सर्दी हो तो बस पुलिस वाले का खतरा रहता है। मैं तो डर का खौफ का पाला हुआ हूँ, मुझे क्या लेना जिन्स अजनास से। माई हाजरा ने आँख खोली, कांच की बनी हरी नीली आंखें गोया इससे भी परे देखने लगी। तो तू फिर आ गया अब्दुल करीम, बाबा जाकर दूध बेच, मेरे पास तेरे सवाल का जवाब कोई ना। हाँ जी आ गया, तुझे मना किया था कि हमारी झोपड़ी में तेरे सवाल का जवाब नहीं, हम तो गेहूँ जो चना मुश्क काफूर सूत कपास का उतार चढ़ाव बताते हैं। तेरे चौपाए इस साल सस्ते होंगे पर अभी भी खरीद ले, अगली सन सकरात में जब सूरज नए बुर्ज में जाएगा भाव भेज गाय का फिर बढ़ेगा, फिर खरीदना मुश्किल होगा। अम्मा हाजरा, मैं यहाँ के नफ़ा नुकसान का नहीं सोचता। अम्मा ने अपने पास पड़ी छड़ी उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर मारी और कहर से बोली, ले बचड़ा, यहाँ का पूछता है तो पूछ ले, शोहरत इज़्ज़त रिस्क मोहब्बत जो चाहे तुरंत मिले, पर तू पूछता है माँ बात की, जन्नत की। औरत ठहरी आरिफ़े दुनिया, मेरा काम क्या जन्नत से, मैं दुनिया का बंदा, मेरा क्या काम बहिश्त से। अब्दुल करीम ने सर झुकाकर जैसे अपने आप से कहा, वो भी यही कहती है माई फूलवारी, वो ये कहती है, कुरान में तो हर जगह लिखा है जन्नत में हूरें होंगी, औरतों को तो कोई जिक्र ही नहीं। फिर चादर तान कर पड़ी रहती और रोती है कि मैं तो दोज़ख में जाऊंगी और तू जन्नत में, हमारा तो मिलाप आगे चलकर होगा ही नहीं। माई फूलवारी कुछ देर हंसती रही, फिर अपना सलीपर उठाकर उसने अब्दुल करीम के कंधे पर मारा और बोली, ले अब उठ जा, जो कारोबार में मंदा अच्छा पूछना हो तो मेरे पास आ जाना, ऐसे उल्टे सीधे सवालों को नहीं पूछा करते। अब्दुल करीम बोला, पर मेरी घरवाली ने तो कभी किसी का धेली भर नुकसान नहीं किया, अपने जी की कोई ख्वाहिश पूरी नहीं की, ईशा को फजर से जा मिलाया, बंदगी में कसर नहीं, दूसरों की सेवा में डंडी नहीं मारी, फिर भी वो जन्नत में क्यों नहीं जाएगी। माई हाजरा ने दोनों हाथों में फूल की पत्तियां लेकर उछाली और फिर गरज कर बोली, देख बछड़ा, जो मैं तुझे हकीकत बता भी दूं तो तेरी समझ में क्या आएगी। गुज्जर को दूध बेचने से काम, तुझे क्या लगे औरत जन्नत में जाएगी कि नहीं, तूने क्या लेना है जन्नत से, अपना आराम से रहे, नेक अमल किए जा, आप ही तू जन्नत में बैठा हूरों से पंखे झुलाएगा। बस एक बात याद रख, चीट जाए बसाख मेना बरसे सूखा पड़े, दूध में पानी नहीं मिलाना, मिलावट नहीं करनी अब्दुल करीम, ना बात में ना हाथ से। माई हाजरा ने काटन की साड़ी का पल्ला सर पर दुरुस्त किया, फिर आंखें बंद कर ली और उसके लब खफी जिक्र से लरजने लगे। अब्दुल करीम ने हौसला पाकर उसके पांव पकड़ लिए, मैं तो 2 साल हुए पानी की बूंद भी नहीं डाली दूध में, सुबह तड़के मोटरसाइकिल पर केन भरकर जाता हूँ, तू चल कर मेरे ग्राहकों से पूछ ले अम्मा फूलवारी, जो किसी को शिकायत हो। अम्मा ने पाँव खींच कर पीछे कर लिया, जा बचड़ा जा, मैं तेरे सवाल का जवाब दे चुकी, औरत जन्नत में नहीं जाएगी, बस गिनती शिनती की औरतें हों, नेक मर्दों का साया बनकर, नबियों की माएँ, नबी के नाते से जिंदा रहने वाली, बाकी सब हाविया जाविया है। ले बचड़ा जा, अब काम लग, औरत आरफ़े दुनिया है और मर्द आरफ़े मौला, ये बात समझ जा। आपको मालूम है, आप जानती हैं, आप इतनी करने वाली ऐवें तो मशहूर नहीं हो गई। आप मेरे सवाल का शाफी जवाब दें बीबी फूलवारी, मेरी बीवी जन्नत में क्यों नहीं जाएगी। आप मुझे गुस्ताखी पर ना उकसाएं, मैं बार बार एक ही बात का रट्टा नहीं लगाना चाहता। अम्मा फूलवारी ने दुपट्टे से मुंह पोंछा और बोली, देख बछड़ा अब्दुल करीम, अल्लाह बड़ी हिकमत से दुनिया चलाता है, किसी के ज़िम्मे कुछ, किसी के ज़िम्मे कुछ, किसी की कोई जिम्मेदारी, किसी के लिए कोई और खिदमत, कोई असील ज़ाती काम किए जाए, किसी मकेरे को उजरत पर लगा ले, चंगा छोका दे, पर गमीरा अकड़ता जाए, कुछ इसके टहीले के हरदम नज़र आगे, कुछ रोज़
لے کر دھونس دیں، کچھ صرف روٹی کپڑے پر راضی، کچھ تاجدار دروازے چوکی پر پہرا دلوائیں، کچھ ادھر سے ادھر لگائی بجائی کرنے والے۔ اللہ کا نظام بچڑا بڑی حکمت سے چلتا ہے، کسی سے پوچھ گچھ ہوتی رہتی ہے، کچھ بیکام دن دناتے پھرتے ہیں۔ ہم جیسے چاکر صرف اوپری کاموں کے لیے ہوتے ہیں، بھاگ دوڑ بڑی ذمہ داری پر صفر۔ جو کان میں پڑ گئی سب کو جا سنائی۔ بھیا ہم لوگ ٹھکانے دار نہیں ہوتے جو اس کے اندر کی خبر رکھے، بس اتنا سن رکھا ہے کہ عورت جنت میں نہیں جائے گی، سو تجھ کو بتا دیا، اب تو مانے یا نہ مانے تیری مرضی۔ ہم تو اتنا جانتے ہیں کہ جنت میں حوریں ہوں گی۔ عورت کہیں کہیں ذکر ہے ان معدود چند عورتوں کا جو کسی نبی کے حوالے سے قابل ذکر ہوئی۔ مائی پھول واری چپ ہو گئی تو عبدالکریم اٹھ کر دروازے میں جا بیٹھا۔ گرمی شدت پکڑ رہی تھی۔ سامنے چھوٹا سا قبرستان تھا جس میں دیہاتی لوگوں کی کچی پکی قبریں تھیں، کسی قبر پر تازہ چھڑکاؤ بھی تھا۔ نمبردار کی دادی سب سے نمایاں قبر کے اندر دفن تھی، اس پر لوح بھی سنگ مرمر کا تھا اور سنگ تربت بھی گہرے سنگ مرمر کی تھی۔ انہی قبروں سے رات کے وقت مائی حاجرہ پھول والی گلاب کی پتیاں اپنی جھولی میں بھر کر لے آتی تھی۔ جس روز کوئی نیا ڈولا قبر میں اترتا، مائی ایک دیا جلا کر رات گئے قبر پر پہنچتی اور دیر تک بیٹھی جانے والے سے باتیں کیا کرتی۔ اماں پھول واڑی کی حرکتوں سے گورکن واقف تھے، وہ اماں کے تکیے کی طرف کمر کر کے نہیں بیٹھتے تھے۔ ان کا خیال تھا ایسی کرنے والی عورت جو رات گئے قبرستان میں آنے کا حوصلہ رکھتی ہو، معمولی زیرو نہیں ہو سکتی۔ اماں پھول واڑی کا تکیہ ذرا اونچائی والے ٹبے پر تھا، یہاں سے قبرستان کا منظر صاف دکھائی دیتا تھا۔ عبدالکریم اماں کے پاس سے اٹھ کر دروازے میں جا بیٹھا۔ گرمی روز افزوں تھی، گرمی کا پیامبر بن کر ہوا قبرستان میں جھول رہی تھی، گویا کچی قبروں کو مٹ جانے کا حکم مل گیا تھا۔ اونچائی کی وجہ سے نمبردار کی دادی کا روزہ ہوا کی راہ میں حائل تھا۔ عبدالکریم نے دل میں سوچا، انسان ہر وقت فکر میں کیوں مبتلا رہتا ہے؟ کچی قبر رہے نہ رہے، انسان خود یہاں وہاں آگے پیچھے رہے نہ رہے، وہ دودھ کے ڈرم بھرتا، کچے راستے پر موٹر سائیکل چلاتا، سوچتا چلا جاتا۔ اسے اپنی فکر نہ تھی، اسے خوف تھا کہ کہیں اس کی بیوی موت کے بعد اسے مل نہ سکے گی۔ عبدالکریم کو یہ تو پورا یقین تھا کہ وہ جنت میں جائے گی، لیکن بیوی نے اس کے دل میں شبہ ڈال دیا تھا کہ وہ بہشت میں نہیں ہوگی۔ قبرستان کی طرف منہ کر کے اس نے سوچا، بھلا یہ بھی کوئی سوچ ہے، کوئی فکر ہے؟ سارا وقت اسے بس یہی فکر ستاتا کہ بطول مرنے کے بعد کہاں رہے گی، جنت میں کہ جہنم میں، برزخ میں کہ یہیں کہیں کسی بدرو کی شکل میں بھٹکتی، ٹکرے مارتی، سایوں میں ڈھلتی، اندھیروں میں ڈوبتی ابھرتی، کسی درخت پر بیٹھی، کسی قبر پر چڑھی۔ یہ تصورات اس کے لیے ہولناک تھے۔ عبدالکریم کو یہ فکر کوئی ایک دن میں نصیب نہ ہوا۔ وہ مسجد میں جمعے کی نماز ضرور پڑھتا، وہیں سے اس نے جنت اور دوزخ کی تشویش حاصل کی تھی۔ اسے ہولے ہولے یقین آ چلا تھا کہ بطول کو جنت نصیب نہیں ہوگی اور وہ توہروں میں بھٹکتی، کھولتے پانی پیتی، دوزخ میں کہیں چلاتی پھرے گی، سرمد اوئے سرمدہ، پتر سرمدہ کہاں ہے تو، بتا تو صحیح کہاں ہے، ادھر تو راستہ بھی نہیں ملتا سرمد۔ اماں پھول واڑی کی طرف پشت کی عبدالکریم قبرستان کی جانب خالی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اسے 3 سال پہلے کی وہ رات یاد آئی جب وہ بطول کو بیاہ کر گاؤں لایا تھا۔ آدھی رات گئے بطول اٹھ کر باہر صحن میں چلی گئی تھی، اپنے 7 سالہ پچ لگ بیٹے کے ساتھ سو رہی تھی۔ جس وقت صبح کی اذان ہوئی، عبدالکریم نے بطول کو اپنی چرپائی پر نہ پایا تو اچانک عبدالکریم کا سارا وجود بھونچ کا رہ گیا۔ باہر نکل کر اس نے صحن میں دیکھا تو تمام گھر والے چرپائیوں پر اوندھے سینے بے سدھ لیٹے تھے۔ اس کی ماں جس کا سر کبھی ننگا نہ ہوتا وہ بے خبر پڑی تھی اور اس کا دوپٹہ فرش پر صبح کی ہوا میں رینگ رہا تھا۔ دلہن بطول سرخ لباس میں ملبوس تھی، اس کا دایاں بازو سرمد کے سر کے نیچے تھا اور سرمد نے اپنا سر بطول کی گردن میں پھنسا رکھا تھا۔ اس منظر کو دیکھ کر عبدالکریم چپ چاپ اندر چلا گیا۔ اس نے اپنی مرضی سے شادی کی تھی۔ شہر کی جانب دودھ سپلائی کرنے جاتا تو شہر کے شروع علاقے میں شکلاً بے آباد چند بکھرے سے بے رچے گھروں کی آبادی آتی۔ انہی گھروں میں بطول اپنے باپ کے ساتھ سرمد کے ارد گرد گھومتی رہتی۔ پہلے تو عبدالکریم دودھ کی قیمت لیتا رہا، پھر دوسرے چوتھے رقم پکڑنے لگا۔ ہولے ہولے سے دودھ کے پیسے وصول کرنے بند کر دیے۔ بطول نے سوال نہ کیا، وہ بھی خاموش رہی اور اس کفالت کو خوشی سے منظور کر لیا۔ بطول کا ابا پتنگ باز تھا۔ چھوٹی سی دکان لبے سڑک تھی جس میں ادھیل، درمر، چیل، تکل، کلچڑی پتنگوں کا بیوپار زیادہ تھا۔ آبادی سے دور بڑی پتنگیں نہ بکتی تھیں، چھوٹے بچے ہلکی قیمت کی گڈے گڈیاں لے جاتے۔ بسنت سے پہلے ابا بہت مصروف ہو جاتا۔ وہ کانچ کا صفوف ابلے چاولوں میں ملا کر بڑی توجہ سے مانجھا بناتا اور ڈور پر ڈور سوتتا جاتا۔ پھر کل چڑھی ہلکے پتنگ بنا کر انگنت چرخی چڑھی رنگ برنگی ڈوڑے لے کر شاہ عالمی پہنچتا۔ سیر بھر گوشت 4 روپے سے 110 روپے کے نرخ پر جا پہنچا، لیکن ابا کی سدھ پتنگیں چرخیاں زیادہ قیمت وصول نہ کر پاتی۔ مانجھا بنانا، انٹی کرنا، چرخی پر ڈور لپیٹنا بطول کے کام تھے۔ سرمد اور بطول بھاگ بھاگ کر ابا کا کام کرتے، پھر بھی ابا کو فکر رہتی کہ بطول جوان بھی ہے اور سدھ بھی، اس کا سر بن جائے تو وہ سکھ کی نیند سو رہے، پھر تیرا کیا بھروسہ؟ وہ پتنگ کو کنیا کر کہتا، آ جائے گا تیرا وارث کہیں سے، تو ایسی پتنگ ہے بطول جو ذرا سی ہوا میں سدھ نہیں رہتی۔ کیا ہوا جو اللہ سائی نے تیرا قسم سونت لیا، وہ اللہ بھیجے گا تیرا کفیل،
तेज़ हवा हो तो पतंग अड़ाटे मारती है, हवा ना चले तो हत्थे से उखड़ जाती है। मांगती है तो ऐसा मांग जो ना तेज़ हवा हो ना बंद, बस ऊपर ही ऊपर ले जाए, तारे की तरह उड़ाए आसमान में। बतूल खामोश रहती। अब्दुल करीम भी चुपचाप रहा करता, लेकिन इसके जिस्म में खुशी की कोंपलें ऐसे आई थी जैसे बहार के दिनों में अनार की सूखी शाखों में ज़िंदगी के आसार पैदा होते हैं। अब्दुल करीम ने बतूल की जानिब बढ़ने के लिए सरमद का मतवाजी रास्ता तलाश किया। वो शहर से टॉफ़ियाँ, खिलौने, लुंडे की जीन्स कमीज़, कॉपियाँ, पेंसिलें लाने लगा। रफ्ता रफ्ता दूध सप्लाई करने के बाद वो सरमद से बातें करने बैठ जाता। बतूल काम करती रहती। कभी कभी अब्बा भी इस गुफ्तगू में शामिल हो जाता। ये तो बड़ा होकर डॉक्टर बनेगा। क्यों अब्बा? अब्दुल करीम कहता। बतूल की आंखें चमकने लगती, लेकिन अब्बा कहता, ना बचड़ा ना, ज़्यादा ऊंचा ख्वाब देखो तो पेंचा भी बड़ा पड़ता है। छोटे आदमी की कांप अच्छी नहीं होती, वो ऐसे पेंचों का मुकाबला नहीं कर सकता। ये तो मेरे साथ पतंगे बनाएगा, हम शाह आलमी में जाकर दुकान डाल लेंगे, ऐश करेंगे ऐश, है ना सरमद? बतूल को ये बात पसंद ना आती, पर वो खामोश रहती। शौहर की मौत ने उसे चुप रहने की आदत इनायत कर दी थी। अब्दुल करीम लस्सी का गिलास पकड़े पकड़े कहता, ना अब्बा ना, अब इस पेशे में कुछ नहीं रखा, अब ये डॉक्टर बनेगा और बस, मैंने कह दिया ना, डॉक्टर और कुछ नहीं। बतूल की बातें खिल जाती। अब्दुल करीम को इल्म हो चुका था कि बतूल के दिल को सिर्फ एक ही रास्ता जाता था, और उस रास्ते का बोर्ड था सरमद गली। पूरे 3 साल की कोशिश के बावजूद ना तो बतूल के दिल का रास्ता बदला, ना ही अब्दुल करीम ने अपनी सी कोशिश छोड़ी। वो चाहता था कि बतूल के माउंट एवरेस्ट पर इसके नाम का झंडा नस्ब हो जाए, लेकिन वहाँ तो पहले ही सरमदी इल्म लगा हुआ था। पहल शादी के बाद अब्दुल करीम ने सरमद को अपनाने की बड़ी कोशिश की। फिर हौले हौले उसे इल्म हो गया कि सरमद पर बतूल किसी का गाज़िबाना हक बर्दाश्त नहीं कर सकती। शहर में दूध सप्लाई करने के बाद अब्दुल करीम लौटता तो उसके साथ मीठी गोलियां, निमको, चिप्स, ऐसी ही कई चस्के वाली चीज़ें होती। कभी कभी बतूल इससे बिगड़ जाती। इसको खट्टी मिट्टी चीज़ों का लालच ना दिया कर अब्दुल करीम, सीधे स्वभाव, मेहनत लगन से पढ़ लेने दे, हमारे कौन से 4 बेटे हैं। अब्दुल करीम के घर लड़के तो क्या, बच्ची भी पैदा ना हुई। बतूल की साइकी अपने सरमद में इस कदर मशगूल थी कि उसके लाशऊर ने भी किसी और बच्चे की ख्वाहिश ना की। अब्दुल करीम कभी कभी दिल में एक और बच्चे की ख्वाहिश करता, लेकिन बतूल से इस आरज़ू का जिक्र भी इसे दखल दर माकूलात लगता। अब्दुल करीम को जब यकीन हो गया कि ज़िंदा रहने के लिए सरमद ही वाहिद सहारा हो सकता है, तो इसने और भी तनदही, गर्मजोशी और लगन से सरमद की तरबियत शुरू कर दी। शहर से लौटकर सरमद को पढ़ाने में मशगूल हो जाता, अपने साथ सैर पर ले जाता और सारे रास्ते अखलाकी कहानियाँ सुनाता। वापसी पर वो दोनों बावर्ची खाने में बैठकर खाना खाते, सरमद स्कूल की बातें सुनाता। अब्दुल करीम शहर से बटोरी हुई कहानियाँ बयान करता। बतूल निहाल हो जाती। उसे लगता कि जन्नत इसके घर ही का नाम है। कभी कभी दिल ही दिल में बतूल कुछ खौफजदा भी हो जाती। सरमद पढ़ाई से गाफिल था, वो खेल कूद, कहानी सुनने, खाने पीने का रसिया था। जब अब्दुल करीम इसे पढ़ाने बैठता तो बतूल अंदाज़ा लगाती कि सर झड़कियाँ पड़ रही हैं, आवाज़ का गर्रा बढ़ रहा है, और सरमद पर अब्दुल करीम के ये झड़के बाछड़ की तरह अंदर बाहर पड़ रहे हैं। रात को बतूल पूछती, सरमद कैसा जा रहा है पढ़ाई में अब्दुल करीम? तू उसकी रही करना छोड़ दे तो पढ़ लिख जाए, पर ना तो तू सज़ा देती है ना झड़का। भला कोई खौफ के बगैर भी पढ़ा है? खौफ के बगैर अल्लाह का हुक्म मानता है? कोई सीधे रास्ते पर चला है इंसान? तू भी तो प्यार से नहीं समझाता अब्दुल करीम, मेरे तो सारे काम भाग भाग कर करता है। तेरी आवाज़ ऐसी डरावनी है, डर जाता है। अगर मैं ना समझाऊंगा तो कौन रास्ते पर डालेगा? हम इसे डॉक्टर कैसे बनाएंगे? बतूल, क्या तेरा इरादा इसे पतंगों की दुकान पर बिठाने का है? बतूल थोड़ी देर के लिए खौफजदा हो जाती। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे। मैं कब कहती हूँ उसे पढ़ाता रहे, पर ज़रा नरमी से, थोड़ी आवाज़ को संभाल कर, प्यार से ना, जैसे मुझे समझाता है। पहले तो बतूल का आवाज़ पर एतराज़ था, लेकिन सरमद का हाथ एक दिन अचानक खुला। हुआ यूं कि इन दिनों सरमद 8वीं में था। एक रात वो चोरी चोरी मोटरसाइकिल लेकर अपने किसी दोस्त के साथ गायब हो गया। सुबह जब दूध के केन मोटरसाइकिल पर लाद कर शहर जाने का वक्त आया तो न सरमद मौजूद था, न मोटरसाइकिल। अब्दुल करीम मोटरसाइकिल के लिए सरासीमा था और बतूल को अपने सरमद का फिक्र। अब्दुल करीम ने सारे मिलने वालों से तफ्तीश की, लेकिन कुछ अंदाज़ा ना हो सका कि ज़मीन निकल गई, आसमान खा गया। दूध फटने के करीब था जब सरमद मोटरसाइकिल घसीटता वारिद हुआ। अब्दुल करीम ने आओ देखा न था, पूरे हाथ की एक जड़ दी। बतूल का सारा वजूद एक थप्पड़ ने हिला दिया। ओए कंजर, कहाँ रहा सारी रात? पता नहीं दूध ले जाना होता है सुबह सवेरे। सरमद खामोशी से गाल सहलाता और अब्दुल करीम ने एक और जन्नाटेदार थप्पड़ मार कर कहा, नाले चोर, नाले चितर। ओए, एक तो मोटरसाइकिल चुरा कर ले गया, ऊपर से बताता भी नहीं कि कहाँ था। अब्दुल करीम तैश में आकर हशर नशर कर डालता, लेकिन बतूल इन दोनों के दरमियान आ गई। बस गुस्सा थूक दे अब्दुल करीम, मैं पूछती हूँ, बच्चा है, किसी के कहने में आ गया होगा। क्यों भाई सरमद, कहाँ गए थे तुम्हारे अब्बा सारी रात सो नहीं सका। रायवन के मेले पर गया था, अमला तबलीगी जमात का खट देखने। मैं कोई बुरी जगह नहीं गया था, दुआ में शामिल होता। अम्मा, टायर पंक्चर हो गया, दुकानें बंद थी अम्मा।
لو یہ تو دینی کام کرنے گیا تھا، تم اسے مار رہے ہو، الٹا گناہ اپنے سر مول لے رہے ہو خواہ مخواہ۔ یہ تو وہ مقام تھا جہاں سرمد واقعی پڑھائی میں نماز سے شامل ہو سکتا تھا، لیکن بطول نے اسے پڑھنے پر راغب کرنے کے بجائے فرار کے راستے پر ڈال دیا۔ اب وہ پڑھنے کے وقت لمبے لمبے وظیفے کرتا، ساری نمازیں مسجد میں پڑھتا، ماں کو مسئلے مسائل سمجھاتا اور دینی کتابیں پڑھتا رہتا۔ عبدالکریم نے سرمد کی تربیت سے ہاتھ اٹھا لیا۔ وہ بطول سے اس درجہ محبت رکھتا تھا کہ سرمد کو کچھ کہہ کر بطول کی بچی کچی محبت سے ہاتھ دھونا نہیں چاہتا تھا۔ سرمد کا اسکول 8ویں میں چھوٹ گیا، لیکن بطول پر اس کا کوئی منفی اثر نہ ہوا۔ وہ بڑے فخر سے سب کو بتاتی کہ سرمد کتنا دینی لگن کا شخص ہے۔ روزوں میں سرمد شبینوں کی خاطر مسجد میں رہتا، پھر چند دن اس نے اعتکاف میں بھی گزارے۔ کچھ سالوں میں اس کی داڑھی بھی چہرے پر نمایاں ہو گئی، ہاتھ میں تسبیح رہنے لگی، باقاعدگی سے رائے منڈ کے چکر لگانے لگا۔ سرمد نے جھوٹے سچے پیروں کے ساتھ زندگی گزارنا شروع کر دی۔ کچھ دن اس نے اپنے نانا کے ساتھ پتنگوں والی دکان پر گزارے، لیکن ایک روز نانا اسے واپس لے آیا۔ بطول ٹھٹک گئی۔ کیوں ابا؟ یہ آپ تو کہتے تھے کہ اس کا مستقبل ہی پتنگ بیچنا ہے، پھر اب؟ بیٹی، اسے رزق حلال کمانے کی عادت نہیں، دکان پر یہ بیٹھ نہیں سکتا، پتنگیں یہ بنا نہیں سکتا، پھر وہاں اس کا کیا کام؟ وہاں تو کوئی مجھ جیسا دنیا دار کمینہ بیٹھ سکتا ہے۔ نانا، تو چاہتا ہے کہ میں نمازیں چھوڑ کر سارا دن دنیا داری کروں، پیسہ کماؤں، اللہ کو بھول جاؤں؟ نانا بیچارہ پہلے ہی بہت کچھ سمجھا چکا تھا، چپ ہو گیا۔ عبدالکریم نے بڑی دیر کے بعد سرمد کے سامنے آواز نکالی اور دبی زبان میں کہا، سرمد، ہم دونوں جہاں کے آقا کے غلام ہیں، یہ جہان بھی اور اگلا بھی۔ کیا تجھے معلوم نہیں کسی دنیا کا دین بنتا ہے، یہاں کے اعمال کی پڑتال ہوگی تو جنت کا ٹکٹ ملے گا، یہاں خیر گزری تو وہاں خیر ہوگی۔ بیٹا، تیرا نماغ ٹھیک ہے، دین سے ایسے ہی پیار کرتے ہیں، لیکن ساتھ ساتھ حقوق العباد بھی ادا کرتے ہیں، اس کے حلال بھی کماتے ہیں۔ اسلام ایک طرف کو جھک جانا نہیں ہے، ابھی تو ٹھیک ہے، پر شادی کے بعد بیوی بچے کو کیسے پالو گے، کچھ یہ بھی سوچا ہے؟ میں ٹھیک جانتا ہوں کہ کیا درست ہے اور کیا نہ درست، آپ اپنے مشورے اپنے پاس رکھیں۔ سرمد بولا۔ عبدالکریم نے بطول کے خوف سے خاموشی سادھ لی، اور پھر اسے یہ بھی ڈر تھا کہ سرمد کو منع کر کے وہ گناہ ہی کا مرتکب نہ ہو رہا، اسے مذہب کے متعلق کچھ ایسی مربوط اور بامعنی معلومات بھی نہ تھی۔ یہ وہ وقت تھا جب دنیا اور دین میں مسابقت پیدا کرنے کے بجائے مفاہمت اجاگر کرنے کی ضرورت تھی، لیکن عبدالکریم میں وہ صلاحیت نہ تھی کہ وہ ایک نوجوان کو فرار کے راستے سے حقیقت کی طرف لا سکتا۔ عبدالکریم کی خاموشی نے سرمد کی زبان کھول دی۔ شادی میں کیا پڑا ہے ابا؟ ماں نے 2 شادیاں کی، کیا فائدہ ہوا؟ آپ نے شادی کی تو کیا ملا آپ کو؟ میں شادی نہیں کروں گا، بس میرے لیے اللہ کافی ہے۔ ملنے ملانے کی بات نہیں ہے بیٹا، بات کرنے کرانے کی ہے، جو نبی نے کیا وہی کرنا درست ہے۔ نبی سے زیادہ دینی ریاضت کرنے والا، ان سے الگ راہ بنانے والا ٹھیک نہیں کر رہا بچڑا۔ سرمد نے اٹھتے ہوئے بڑی کڑکدار آواز میں کہا، مجھے سمجھانے کی عمر نکل گئی، اب آپ اپنے آپ کو سمجھائیں، میں اپنی رات چن چکا ہوں۔ اسلام میں رہبانیت نہیں ہے سرمد، یہاں عمل کا ہاتھ چھوڑ کر عبادت نہیں کی جا سکتی۔ اسلام سارے مذاہب سے اس لیے مشکل ہے کہ اس میں دین اور دنیا میں توازن پیدا کرنا پڑتا ہے۔ دین کا ہاتھ پکڑ کر دنیا کمانی پڑتی ہے، اور دنیا میں رہ کر دین حاصل کرنا ہوتا ہے۔ دونوں کا ہاتھ پکڑ کر چلنا پڑتا ہے۔ گھرست میں رہ کر عبادت اور عبادت کا راستہ چن کر دنیا داری سب سے مشکل کام ہے۔ بچہ، یوں سمجھ، دنیا اور دین ریل کی پٹری ہیں، اس پر انسان کا انجن چلتا ہے۔ چھکا چھک، ایک پٹری نکال دو تو پٹرا ہو جاتا ہے انجن کا۔ سرمد دروازے کو دھماکے سے بند کرتا تیزی سے باہر نکل گیا۔ اس دن کے بعد عبدالکریم نے سرمد کو کچھ سمجھانے کی کوشش نہ کی۔ اس واقعے کو ہفتہ گزرا ہوگا کہ ایک رات بطول بڑے اچھے موڈ میں اس کے پاس آئی۔ چارپائی پر کھانے کا ٹرے رکھا، دلار سے عبدالکریم سے بولی، لے عبدالکریم، ہمارے دن پھر گئے، اللہ نے ہماری سن لی۔ کیا ہوا؟ میرا سرمد مان گیا۔ کس بات پر مان گیا؟ کل سے وہ شہر دودھ لے جائے گا، تو وہ فارغ ہے۔ لا چابی دے موٹر سائیکل کی۔ عبدالکریم ایک عرصے سے موٹر سائیکل کا ساتھی رہا تھا، اچانک کیوں ریٹائر کر دیا جائے گا، اس کی اسے امید نہ تھی۔ بھونچکا سا رہ گیا، لیکن اس کے اندر بھی کہیں بطول کا دل جیت لینے کی کڑی آرزو تھی۔ وہ چاہتا تھا کہ کسی روز بطول کے دل سے سرمد کا بت نکال کر اپنا بت نصب کر دے۔ عبدالکریم کو معلوم نہ تھا کہ اللہ نے عورت کا دل بچے میں رکھ دیا ہے۔ مرد بھی ہزار کوشش کے باوجود عورت کو دل سے نکالنے پر قادر نہ تھا، اور یہ عورت اور مرد دونوں اپنے اپنے ہیرا مند طوطے کی تلاش میں ایک رائے گاں سفر پر رواں تھے۔ نہ مرد کو کبھی عورت ملی، نہ بچہ کبھی ماں کے پاس لوٹا، لیکن عبدالکریم ان باتوں کو نہ سمجھتا تھا۔ بس وہ تو اتنا جانتا تھا کہ بطول جو کہتی ہے وہ ٹھیک ہے۔ اگر بطول خوش ہو جاتی تو عبدالکریم کو زندگی کا مقصد سمجھ آ جاتا، ورنہ وہ سارا دن یوں گزارتا گویا روشنی کو ترستا ہو۔ خاموشی سے عبدالکریم نے موٹر سائیکل کی چابی بطول کو پکڑا دی۔ کچھ دن تو عبدالکریم کو سمجھ نہ آئی کہ وہ سارا دن کیا کرے، پھر اس نے گاؤں میں گھومنا پھرنا شروع کر دیا۔ بے مقصد گشت نے اسے قبرستان کے پاس اماں پھول واری سے ملا دیا۔ یہیں سے اس کے اندر بلبلاتے سوال منہ پر آنے لگے۔ تھوڑی دیر
سرمد گاؤں سے دودھ جمع کر کے شہر پہنچاتا رہا، پھر کبھی تو کم دودھ لے جاتا اور کبھی خود دیر سے گھر لوٹتا۔ کبھی واپسی پر شکایت ہوتی کہ سارا دودھ ہی راستے میں پھٹ گیا تھا۔ عبد الکریم دودھ کے کین خود دھویا کرتا تھا، اسے فکر رہتا کہ گندے کین میں دودھ ڈالتے ہی پھٹ جائے گا۔ سرمد کبھی کبھی ناغے بھی کر دیتا، سارا دودھ گھر میں پڑا رہتا، پھر بطول کو اسے سنبھالنے، بانٹنے، رندنے کا کام پڑ جاتا، لیکن وہ ہنسی خوشی سارے کام کرتی۔ اس کا خیال تھا کچھ ہی دیر میں گھوڑا ساندھ پر لگ جائے گا اور عبد الکریم کی طرح دودھ کی سپلائی میں کوئی ناغہ نہ ہوگا۔ ایک روز جب صبح قبرستان کا چکر لگا کر عبد الکریم گھر لوٹا تو ابھی موٹر سائیکل آنگن میں کھڑا تھا اور کین لبالب بھرے تھے۔ یہ دودھ ابھی تک نہیں گیا، خراب ہو جائے گا، ابھی لے جائے گا، ذرا کسی سے بات کرنے گیا ہے، اگر زیادہ دیر ہے تو میں دودھ پہنچا دیتا ہوں، یوں پڑے پڑے تو پھٹ جائے گا، عبد الکریم نے کہا۔ بطول گڑبڑا گئی۔ نہ آتا ہی ہوگا، تو رہنے دے، میں ناراض ہو جائے گا۔ بطول سرمد کے معاملے میں چنے نہیں ہوتی تھی، بس اس کی خواہش تھی کہ سرمد خوب سارا کمانے لگے، سارے گاؤں میں اس کی عزت ہو، لڑکیوں کے رشتے لے کر عورتیں خود اس کے گھر آئیں اور بطول دودیل گائیں کی طرح انہیں لاتے مارے اور وہ آگے سے ناراض بھی نہ ہو۔ لیکن بطول بھی اس روز تیورا گئی جب خالی ڈرم دھوتے وقت اسے ایک کین میں سے چھوٹا سا پستول مل گیا۔ اس پستول کو بظاہر تو بطول نے سرمد کے سرہانے تکیے کے نیچے رکھ دیا، لیکن وقفے کے بعد یہ اس کے اندر چلنے لگا۔ اگر بطول اس کا ذکر عبد الکریم سے کر دیتی تو شاید معاملات کچھ اور ہوتے، لیکن اسے ڈر تھا کہ ستیلا باپ سرمد سے جھگڑ نہ پڑے۔ پستول گھر آئے ہفتہ بھی نہ گزرا تھا کہ ایک روز مغرب کی نماز کے بعد سرمد گھر آیا۔ اس کے کپڑوں پر لہو کے نشان تھے اور وہ پہلی بار گھبرایا سا لگتا تھا۔ بطول کے تو چھکے چھوٹ گئے، وہ گھبرا کر آگے بڑھی۔ کیا ہوا کاکا؟ یہ تو کوئی لڑائی ہوئی ہے؟ سرمد اپنے پیروں پر کھڑا تھوڑا کانپ رہا تھا۔ لڑائی نہیں ہوئی ماں، وہ چپ ہو گیا۔ مسجد کے قریب چھوٹی نہر بہتی تھی اور اسی نہر پر بنے پل نے گاؤں اور مسجد کو آپس میں ملا رکھا تھا۔ اس پل پر سرمد نے 2 آدمیوں کو اپنی پستول سے گھائل کر کے نہر میں بہا دیا تھا۔ تو فکر نہ کر ماں، ان دونوں کا عقیدہ خراب تھا، میں نے انہیں ٹھکانے لگا دیا ہے۔ عبد الکریم چرپائی سے لکڑا کر اٹھا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ سرمد کو زناٹے کا تھپڑ مارے کہ اسے تسلی دے۔ تو نے ان کے عقیدے کے متعلق تحقیق کی تھی سرمد؟ پوچھ گچھ کر لی تھی؟ تحقیق کی کیا ضرورت ہے؟ لوگ کہتے تھے کہ لوگ کچھ غلط تو نہیں کہتے اماں؟ لوگ تو اور بھی بہت کچھ کہتے ہیں، لوگوں کی بات کبھی معتبر نہیں ہوتی بیٹا۔ اتنا بڑا قدم اٹھانے سے پہلے بڑا غور و خوض کرنا پڑتا ہے، اور پھر تجھے کسی کے عقیدے سے کیا؟ یہ اللہ جانے اور اس کے بندے، کون جانے اللہ اور سچے نبی کو روز قیامت کس کا عقیدہ پسند آئے۔ بطول گڑ گڑائی۔ بطول کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو گئے، وہ دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ اور جو پولیس کو علم ہو گیا تو بطول بولی، میں پولیس سے نہیں ڈرتا ماں، میں نے یہ کام اللہ کی راہ میں کیا ہے، وہ مجھے اجر دے گا۔ مجھے معلوم ہے ان کا عقیدہ درست نہ تھا۔ کیا تو نے ان کا عقیدہ درست کرنے کی کوئی تدبیر کی، انہیں سمجھایا یا مالی مدد کی، ان سے میل جول بڑھا کر انہیں راہ پر لانے کی کوشش کی؟ عبد الکریم نے ڈانٹ کر پوچھا۔ نہیں ابا، میں نے ان کا ٹنٹا ہی ختم کر دیا۔ سرمد آہستہ سے بولا۔ بس تو نے اللہ کے فیصلے کا انتظار نہیں کیا بیٹے، روز قیامت وہ ایسے لوگوں سے خود نبٹ لیتا یا پھر نکل کر ان کی مدد کرتا پورے نماغ سے، انہیں راہ پر لانے کے لیے کچھ تو کرتا بیٹے۔ کیا اس کا حکم نہیں کہ بد اعتقاد لوگوں کو ختم کر دو؟ اور اس کا فیصلہ کون کرے گا کہ بد اعتقاد کون ہے؟ بھائی، جس نے ایک انسان کو مارا اس نے ساری انسانیت کو ختم کر دیا۔ بطول سرمد کو گھیر گھار اندر غسل خانے میں لے گئی، اس کے کپڑے دھوئے اور پھر رات گئے تک جانماز پر بیٹھ کر جانے کون سی دعائیں مانگتی رہی۔ اس کے پاس ایک ہی تو در تھا جہاں وہ ہر شے مانگ سکتی تھی۔ کچھ دن تو سرمد شہر میں لاپتہ رہا، پھر اچانک گھر آ گیا۔ بطول اور عبد الکریم نہ تو مذہب کو اچھی طرح جانتے تھے، نہ انہیں علم تھا کہ سرمد کے معاملے میں کیا کرنا چاہیے۔ بطول سارا دن لرزتی کانپتی دعاؤں کے حوالے ہو چکی تھی۔ عبد الکریم بطول کے لیے خوف سے لرزا تھا۔ ایسے ہی ایک شام سرمد گھر لوٹا اور کچھ نہ بولا۔ ماں نے جلدی سے دودھ کا گلاس لا کر دیا، لیکن دودھ پڑا رہا۔ سرمد نے پینے کی کوشش نہ کی۔ عبد الکریم، بطول اور سرمد یوں چپ تھے گویا صندوقوں پر قفل پڑے ہوں۔ عشاء کی اذان ہو رہی تھی جب 3 اسلحہ بند سپاہی سرمد کو گرفتار کرنے آ گئے۔ نہ انہوں نے پوچھ گچھ کی، نہ یہ تینوں کچھ بولے۔ یہ بات ضرور ہوئی کہ جب پولیس مین سرمد کو ہتھکڑی لگا کر لے جانے لگے تو سرمد کے سرہانے تلے سے بطول نے پستول نکالی اور پچھلے پولیس مین کو نشانہ بنا کر پستول چلا دی۔ وہ تیورا کر گرا اور گرتے ہی جان دے دی۔ عبد الکریم قبرستان میں اڑنے والی مٹی کو دیکھ رہا تھا۔ کہیں چھوٹے بھنوروں کی صورت میں یہ مٹی قبروں میں چکر لگا رہی تھی اور قبروں پر پڑے ہوئے باسی پھولوں کو دھکیلنے کی کوشش میں مشغول تھی۔ عبد الکریم ایک شام پہلے بطول سے حوالات میں مل کر آیا تھا۔ اسے اس بات کی فکر نہ تھی کہ سرمد اور بطول کو اس دنیا میں کس انجام سے دوچار ہونا تھا۔ وہ آہستہ سے اٹھا اور ایک بار پھر اماں پھولواری کے پاس قدموں میں جا بیٹھا۔ میں کچھ نہیں جانتا اماں ہاجرہ، بس تو اس قدر کر دے کہ بطول دوزخ کی آگ سے بچ جائے۔ بس تو مجھے اتنی گارنٹی دے اماں کہ بطول دوزخ میں نہیں جائیں گی۔ اماں پھولواری نے کچھ گلاب کی پتیاں عبد الکریم پر اچھال دیں، پھر تھوڑی دیر ہنستی رہی۔ آخر کو ہاتھ میں کچھ پتیاں لے کر انہیں مسنے لگی۔ بول اماں بول، بطول کو دوزخ کی آگ سے بچا لے اماں ہاجرہ۔ ہے نا پاگل، ہے نا بے وقوف؟ عورت کا کیا کام جنت میں؟
عورت تو یہاں بھی اولاد کے دوزخ میں جلتی ہے، وہاں بھی اولاد کی قسمت سے بن جائے گی۔ جو کسی کے ساتھ بیٹھے ہوئے عبدالکریم اور 6 جنت میں گئے لیکن 7واں دوزخ میں گیا تو ماں کو جنت میں نہ تلاش کرنا، وہ تو تجھے 7ویں بچے کے ساتھ دوزخ میں ملے گی۔ ارے احمق، عورت کو جنت سے کیا لینا دینا، وہ تو جیتی ہی کسی اور کے لیے ہے۔ اگر جو کوئی نیک بیوی اپنے سارے اچھے اعمال دینے جوگی ہوتی تو ساری نیکیاں اولاد میں بانٹ دیتی۔ عورت عارف دنیا عبدالکریم، اس سے دنیا کا حال پوچھ۔ جو اولاد سے بندھا ہو اس سے مولا کی بات کیا کرنی، اس سے دوزخ جنت کا سوال نہ کر کملیا۔ اور نبی کی ماں وہ بھی عارف دنیا، وہ بھی جا چلا جا، بتایا تو ہے جا نبی ہوگا وہیں اس کی ماں ہوگی۔ ماں تو ہوتی ہی اولاد کے ساتھ ہے، چاہے اولاد 7 سمندر پار بسے۔ چھوٹی سی بات نہیں سمجھتا تو؟ ماں کوئی شرط لگا کر محبت نہیں کرتی، اس کی جنت ہی بچہ ہے۔ ماں بیمار بچے سے بندھی رہتی ہے، مقروض ہو تو قرض وہی ادا کرتی ہے۔ گناہی اپاہج بدقسمت کے ساتھ ماں ہی نپٹی ہے۔ تو بتا، جب رشتہ ممتا کا ہو تو جنت میں کیسے جائے گی؟ اولاد تو اسے دوزخ میں گھسیٹے ہی گھسیٹے۔ جو نیک بیویاں وہاں نہ جا سکیں وہ دوزخ کے باہر کھڑی بین کر لیں گی۔ تو کیا جانے ممتا کیا ہے، تجھے کیا پتا اس کے دکھ کیا ہیں؟ کبھی تو نے پوچھا مائی ہاجرہ قبرستان کے پاس کیوں تکیہ بنایا تو نے؟ کبھی تو نے پوچھا ادھر کس کی قبر ہے جو تو یہاں سے نہیں جا سکتی؟ میرے لیے تو محل کھلے تھے، پر میں ان بچوں کو چھوڑ کر کہاں جاؤں جو یہاں دفن ہیں۔ بے وقوف، تو پوچھتا ہے بطول کہاں جائے گی؟ جو سرمد جنت میں گیا تو بطول کو بھی وہیں کہیں تلاش کرنے نہ، نہیں تو پھر جہاں سرمد وہیں اس کی ماں۔ عورت تو اپنی زندگی گزارنے کے لیے بنی ہی نہیں، تو پھر تو کیسے اسے اکیلا جنت دوزخ میں دھکیل رہا ہے؟ مرد اور عورت تو جو اکٹھے ہو سکتے تو رونا کاہے کا تھا؟ ان دونوں میں سارا سنتاپ ہی تیسرے کا ہے۔ بچہ تو پانسا ہے پانسا، کبھی آئے تو چھکا اور کبھی گوٹی نہ نکلنے دے گھر سے۔ کر لو جو کرنا ہے اس بلوان کا۔ کبھی کوئی کچھ کر سکا ہے اس طاقت بہادر کا؟ سارے راستے روک کر کھڑا ہے، مرد تو عورت کو گھسیٹ کر لے جاتا، پر دیکھ لے مرد عورت میں ساری بازی ہی بچہ جیت جاتا ہے، ایک اور ایک مل کر 11 ہو جاتے، پر تیسرے نے سارے کھیل پر ہی قبضہ کر لیا۔ عبدالکریم، اب جا کر اس سے پوچھ تجھے کیا درکار ہے، سرمد جنت یا دوزخ؟ سارا جواب بھی اس کے پاس ہے، سارا کھوٹ ہی اس کے دل میں ہے۔ مرد اور عورت کا ہاتھ ہی چھڑانے والا وہ ہے، جا کر سرمد سے پوچھنا کہ بطول جنت میں جائے گی کہ دوزخ میں۔ افسانے کا اختتام۔